نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد وقال تعالى في موضع آخر إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں مسجد بنانے کی اہمیت اور مسجد کے مقام و مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہوئے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھر مسجد کو وہی لوگ بناتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں اور زکوٰۃ نکالتے رہتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ یہ صفات جن کے اندر ہوتی ہیں وہی لوگ مسجد بناتے ہیں۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے
ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ حضرات، اسلام کے اندر، ہماری شریعت کے اندر مسجد کا بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے زیادہ مقدس اور محبوب ٹکڑا، زمین کے جگہوں میں سب سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ جگہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، زمین میں سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ کو وہ بازار ہے اور وہ مارکیٹ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ مسجد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، کیونکہ یہاں آنے والا ہر انسان نیک ارادوں کے ساتھ آتا ہے، نیک تمناؤں کے ساتھ آتا ہے۔ مومن ہی نہیں، مجرم انسان بھی، گنہگار انسان بھی، بے دین انسان بھی مسجد کو آتا ہے، نیک ارادے لے کر آتا ہے، نیک خیالات لے کر آتا ہے، نیک خواہشات لے کر آتا ہے۔ اس لیے مسجد بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اور بازار یہ ناپسندیدہ جگہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سب سے زیادہ ظلم بازار میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ دھوکہ بازار میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ گناہ بازار میں ہوتے ہیں، سب سے زیادہ جھوٹ بازار میں، کاروبار میں ہوتا ہے۔ حضرات، ہر مسجد یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مسجد ہو اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اور بیت اللہ کا مطلب ہے اللہ کا گھر۔ مسجد کس کا گھر ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں آنے والا ہر انسان وہ اللہ سے جڑے گا۔ مسجد آنے والا ہر انسان وہ اللہ سے جڑے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کو آ رہا ہے، اللہ اس کا میزبان ہے، وہ مسجد کو آنے والا اللہ کا مہمان ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے گھر کو جائے گا وہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اللہ کے گھر میں عبادت کر کے جب نکلے گا وہ خزانے لے کر نکلے گا، رحمتوں کو لے کر نکلے گا، برکتوں کو لے کر نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتوں کو دے کر بھیجے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھر کو آ رہا ہے مہمان بن کے، اللہ اسے خزانے دے کر گھر سے نکالے گا۔ حضرات، مسجد یہ وہ مقام ہے جہاں 5 وقت مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد یہ وہ مقام ہے جہاں رکوع کر کے اللہ کے بندے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ سجدے ہوتے ہیں، سجدوں میں بندے گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر کے آنسو بہاتے ہیں اور اللہ سے تڑپ کے مانگتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ چونکہ مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے مسجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا، مسجد کا مالک صرف اللہ ہے، مسجد کا کوئی اونر نہیں ہوتا، مسجد کا مالک اللہ ہے۔ مسجد کا جو کمیٹی ہوتی ہے، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، صدر، سیکریٹری، متولی، یہ سب انتظامات کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن یہ مسجد کے اونر نہیں ہوتے، یہ مسجد کے مالک نہیں ہوتے۔ مالک مسجد کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اسی لیے مسجد میں اللہ کا حکم چلے گا، مسجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حکم چلے گا۔ مسجد میں اگر کوئی مسجد کا ذمہ دار کہے یہ مسجد میری ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، یہاں میرا من چلے گا، تو یہ ایسا مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ مسجد کسی کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی، مسجد کسی کی ذاتی مکان نہیں ہوتا، کیونکہ مسجد کا مطلب ہے مسجد کی ہر چیز، مسجد کا جگہ، یہ ہر چیز اللہ کے نام پہ وقف ہونا چاہیے۔ اگر مسجد کی پراپرٹی جو ہے کسی انسان کے نام پہ ہے تو اس جگہ کو مسجد نہیں کہا جاتا۔ تو مسجد کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کے نام پہ اس کو وقف کرنا چاہیے۔ دیکھیے، مسجد جو ہے یہ مرکز توحید ہے، توحید کا مرکز ہوتا ہے مسجد۔ روزانہ مؤذن کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
تو توحید کا اعلان روزانہ 5 مرتبہ مسجد سے ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ جن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد سارے کے سارے یہ اللہ کے گھر ہیں، لہٰذا اللہ کے سوا مسجد میں کسی اور کو نہ پکارو، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کو پکارو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اس لیے مسجد سے شرک کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، مسجد سے بدعت کا، شرک کا کوئی رشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال ہونے سے پہلے جو نصیحت امت کو کی، انتقال کے نازک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پہ پڑھ کے نصیحت کی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، کرسچنوں پر، انہوں نے انبیاء کے، پیغمبروں کی قبروں کو درگاہ بنا دیا، سجدے کی جگہ بنا دیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں یحذر ما صنعوا، یہ یہودی، یہ کرسچن حضرات، یہ عیسائی اور نصارہ حضرات، انہوں نے جو غلطی کی اپنے نیک بندوں کے ساتھ، اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ جو غلطی انہوں نے کی، اس غلطی سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آگاہ کر رہے ہیں، ڈرا رہے ہیں، خبردار میرے مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ کرنا کہ قبر کو لا تتخذوا قبری عیدا، میری قبر کو عید کا اور سجدے کا جگہ نہ بنانا میری قبر کو۔ تو مسجد وہ ہوتی ہے، مسجد کا تعلق قبر سے نہیں ہوتا، مسجد کا تعلق قبرستان سے نہیں ہوتا۔ آج دیکھیے ہندوستان میں بہت سارے مساجد ایسے ہیں، مسجد ہیں، مسجد میں قبر ہے، مسجد کہاں ہے؟ قبرستان میں ہے۔ تو مسجد وہاں ہونا چاہیے جہاں قبر نہیں ہوتی ہے، مسجد وہاں ہونا چاہیے جہاں قبرستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ قبروں سے رشتہ مسجد کو جوڑیں گے، وہاں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ دیکھیے مسجد کا تعلق، مسجد اگرچہ کہ زمین پہ ہوتی ہے مگر اس کا تعلق آسمان سے ہوتا ہے، آسمان سے روزانہ صبح شام فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے۔ مسجد کو فرشتے آتے ہیں رحمتوں کو لے کر، برکتوں کو لے کر، اور مسجد کو آنے والوں کے لیے فرشتے رحمتوں کو بانٹتے ہیں، برکتوں کو بانٹتے ہیں۔ دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فجر کو ایک جماعت فرشتوں کی آتی ہے، عصر تک رہتی ہے، پھر عصر کو ایک جماعت فرشتوں کی آتی ہے، وہ فجر تک رہتی ہے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا فرشتے مسجد کو آتے جاتے ہیں صبح شام۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے مسجد کو آتے جاتے رہتے ہیں، صبح شام فرشتے آتے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مسجد کو آ رہے ہو پاک صاف ہو کر آنا، تمہاری وجہ سے نہ کسی انسان کو تکلیف ہو نہ کسی فرشتے کو تکلیف ہو۔ پسینے کے جسم سے مسجد کو نہیں آنا چاہیے، اس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور فرشتے بھی مسجد میں ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ کچی پیاز کھا کے، کچا لہسن کھا کے مسجد کو آنے سے منع فرمایا۔ فرمایا کیوں؟ ان الملائکۃ تتعزی مما یتعزی منہ الانس، فرشتوں کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی ہے جن باتوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کچا پیاز، کچا لہسن کھانے سے منع ہے، تو کتنے لوگ ہیں سگریٹ پی کے مسجد کو آ جاتے ہیں، مسجد کو بدبودار کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں۔ مسجد کو ان تمام باتوں سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ دیکھیے مسجد یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مسجد میں صبح شام رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ کے پیغمبر حضرت زکریہ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی لڑکے کی جب بشارت دیا تو کب دیا؟ جب وہ شخصی مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے آسمان سے یہ پیغام لے کر آئے، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، محراب میں کھڑے ہو کے، مسجد میں کھڑے ہو کے زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نماز پڑھ رہے تھے۔ بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اولاد اب تک نہیں ہوئی، اولاد مانگتے مانگتے بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔
ان کی دعا کب قبول ہوئی؟ جب وہ مسجد میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے، فرشتے آسمان سے آ کر کہنے لگے، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک، اے زکریا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دے کر بھیجا ہے، ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اس بڑھاپے میں بھی آپ کی بیوی کو، اور اس کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے، وہ لڑکے کا نام ہوگا یحییٰ، اس یحییٰ، وہ یحییٰ بھی پیغمبر بنے۔ تو حضرات معلوم یہ ہوا کہ مسجد ایسی جگہ ہے جہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا مسجد میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا چاہیے۔ حضرات یہ مرکز انوار ہے، مسجد جو ہے نور کا مرکز ہے، یہاں نور اترتا رہتا ہے، اللہ کا نور یہاں تقسیم ہوتا رہتا ہے۔ کون سا نور تقسیم ہوتا ہے؟ نور توحید تقسیم ہوتا ہے، نور یقین تقسیم ہوتا ہے، نور صداقت تقسیم ہوتا ہے، نور توکل تقسیم ہوتا ہے۔ یہاں آنے والا ہر انسان نور کو لے کر جاتا ہے اور نور سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس لیے مسجد کا ذکر سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کیا، سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کا ذکر کیا، اور مسجد کو آتے وقت جس دعا کو ہم پڑھتے ہیں وہ دعا بھی دعائے نور ہے۔ کیا دعا ہم پڑھتے ہیں؟ مسجد کو آتے وقت پڑھنے کی دعا ہے۔ جب مسجد کو آ رہے ہیں، چل کر آ رہے ہیں آپ یا گاڑی پہ آ رہے ہیں، یہ دعا پڑھ کر آنا چاہیے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وعن یمین نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وفی دمی نورا واجعل فی عزمی نورا واجعل فی قبری نورا وعزم لی نورا۔ پوری نور کی دعا ہے۔ اے اللہ میرے دل کو پر نور بنا دے، میری آنکھوں کو پر نور بنا دے، میرے کانوں کو پر نور بنا دے، میرے دائیں نور کر دے، میرے بائیں نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، مجھے نور ہی نور کر دے، اور میری قبر کو نور سے بھر دے۔ دیکھیے کتنی بہترین دعا ہے۔ تو مسجد کو آتے وقت نور کی دعا پڑھتے ہوئے ہم آتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا مسجد وہ مقام ہے، وہ مرکز ہے، وہ سینٹر ہے جہاں اللہ تعالیٰ نور کو تقسیم کرتا ہے، نور کو بانٹتا ہے۔ اس لیے حضرات بے نور انسان یہاں جب آتے ہیں نا، وہ نور سے مالا مال ہو کے پر نور ہو کر نور لے کر یہاں سے جاتے ہیں۔ حضرات دیکھیے مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر قدم یہ بڑا مبارک قدم ہے۔ چاہے مسجد کو آپ نماز پڑھنے آئے، چاہے مسجد کو آپ بیان سننے آئے، چاہے مسجد کو آپ وضو کرنے آئے، چاہے مسجد کو آپ نفل نماز پڑھنے آئے، چاہے مسجد کو آپ بچوں کو مکتب میں چھوڑنے کے لیے آئے، کسی بھی ارادے سے مسجد کو آپ آتے ہیں، مسجد کی طرف اٹھنے والا ایک ایک قدم بڑا مبارک قدم ہے، ایک ایک قدم پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی، مدینہ کی جو مسجد ہے، مسجد نبوی کے اطراف کچھ جگہ خالی ہوئی، تو بنو سلمہ قبیلے والے، ان کا مکان مسجد نبوی سے بہت دور تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمارا گھر مسجد نبوی سے بہت دور ہے، مدینہ میں جو مسجد ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے بازو میں جگہ خالی ہوئے ہیں، ہم اپنا مکان مسجد کے قریب بنا لیں گے۔ انہوں نے ارادہ کیا۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلمہ قبیلے والوں کو بلا کر سوال کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب آنا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا قد اردنا ذالک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ہاں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مسجد کے قریب اپنا مکان بنا لیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم وہی دور اپنے مکان کو رکھو، وہاں سے مسجد کو آیا کرو۔ کہا کیوں؟ دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم، تمہارا ایک ایک قدم نیکی میں لکھا جا رہا ہے۔ جتنے قدم دور سے تم آ رہے ہو، جتنا دور تمہارا مکان ہے، جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھیں گے،
ہر قدم پر آپ کو اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ حضرات دیکھیے کتنی فضیلت ہے مسجد کی طرف آنے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم بما یمحو اللہ بہ خطایا ویرفع بہ الدرجات۔ کہا اے صحابہ، کیا میں تم کو ایسے اعمال نہ بتاؤں جن کے کرنے سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور تمہارے درجے بلند کر دیے جاتے ہیں؟ دو فائدے ہیں، گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے نبی، وہ کیا اعمال ہیں جن سے دو فائدے ہوتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، پہلا عمل ہے مسجد کی طرف زیادہ چل کر آنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر آؤ، دور دور سے مسجدوں کو آؤ، اس سے کیا ہوگا؟ تمہارے درجے بلند ہوں گے اور تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ اور دوسرا فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسند ہونے کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، خاص کر موسم سرما میں، ٹھنڈے موسم سے ہم گزر رہے ہیں، موسم سرما سے، تو ٹھنڈے موسم میں خاص کر فجر کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، تہجد کے وقت میں جب ہم وضو کرتے ہیں، اس وقت پانی بڑا ٹھنڈا ہوتا ہے، موسم بڑا سرد ہوتا ہے، وضو کرنے کو من نہیں کرتا، دل نہیں کرتا۔ ایسے وقت میں بھی مکمل وضو آپ کرتے ہیں، ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ آپ مسجد میں ظہر نماز ادا کر لیے، عصر کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، چاہے مسجد میں بیٹھے، چاہے مارکیٹ میں بیٹھے، چاہے گھر میں رہو، کہیں بھی آپ رہو، بار بار ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا کیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا کیا، بار بار گھڑیال دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے؟ دنیا کے فائدے کے لیے نہیں، کہیں نماز کا وقت تو نہیں ہوا، مغرب کا وقت تو نہیں ہوا، عشاء کا وقت تو نہیں ہوا۔ رات میں سوتے ہیں، بار بار اٹھ کے موبائل فون آن کر کے دیکھتے ہیں کہ کہیں فجر کی نماز کا وقت تو نہیں ہوا، تہجد کا وقت تو نہیں ہوا۔ یہ انتظار کس کا؟ یہ انتظار کسی گناہ کا نہیں، یہ بڑا مبارک انتظار ہے، یہ بہت اچھا انتظار ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں آپ؟ نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ انتظار کرنا یہ نماز میں لکھا جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرات دیکھیے، جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے نا، بار بار دل کرتا ہے کہ مسجد کو جائیں، مسجد میں بیٹھے، ایسے آدمی کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بشارتیں سنائی ہیں۔ 7 قسم کے خوش نصیب لوگ جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سارے انسان گرمی میں، دھوپ میں، پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے، بڑے پریشان ہوں گے، سائے کی تلاش میں ہوں گے۔ اس وقت جن خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ نصیب کرے گا، ان میں سے ایک آدمی ہے رجل قلبہ معلق بالمسجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد میں اٹکا ہوا ہے، دل کرتا ہے بار بار مسجد کو جاؤں، بار بار مسجد میں رہوں۔ حضرات اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا رأیتم الرجل یعتاد المساجد فاشہدوا له بالایمان، کسی انسان کو تم دیکھتے ہو کہ وہ بار بار مسجد کو آتا ہے، بار بار مسجد کو جاتے ہوئے کسی انسان کو تم دیکھتے ہو تو گواہی دے دو کہ یہ ایمان والا آدمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاشہدوا له بالایمان، اس آدمی کے ایمان والا ہونے کی گواہی دے دو جو آدمی بار بار مسجد کو جاتا ہے، مسجد میں رہتا ہے۔ اور پیارے نبی نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم، جو رات کے اندھیرے میں، اندھیری راتوں میں، تاریکیوں میں مسجد کی طرف چل کر جاتے ہیں، الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، قیامت کے دن ان لوگوں کو مکمل نور کی بشارت سنا دیجئے۔ قیامت کے دن ان لوگوں کو نور ہی نور ملے گا جو لوگ اندھیری راتوں میں چل کر مسجد کو آتے ہیں۔
خاص کر کھیڑے میں، قریوں میں، بادیوں میں جہاں مسجدیں ہوتے ہیں، لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا، جنگل جھاڑی کھیتی ہوتی ہے، سانپ بچھو کا ڈر ہوتا ہے، روڈ برابر، سڑک برابر نہیں ہوتا، کیچڑ وغیرہ بارش کے موسم میں ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو برداشت کر کے ایک آدمی مسجد کو جاتا ہے نا، ایسے آدمی کو قیامت کے دن نور کی بشارت ہے۔ قیامت کے دن ہر آدمی نور کے لیے ترسے گا۔ منافق ترس جائیں گے، کافر ترس جائیں گے، مشرک ترس جائیں گے، مگر ان کو نور نہیں ملے گا۔ مگر جو لوگ مسجدوں کو اندھیری راتوں میں چل کر آتے ہیں، قیامت کے دن اللہ نور ان کو نصیب کرے گا۔ حضرات، مسجد کتنا اونچا مقام ہے، آپ غور کریں۔ مسجد میں خدمت کرنا یہ بہت ثواب والا کام ہے۔ مسجد کی خدمت کرنا، مسجد میں جھاڑو دینا، اس کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ مؤذن کا جو پیشہ ہے یہ بہت اچھا پیشہ ہے، یہ بہت اونچا پیشہ ہے۔ مسجد کی صفائی کرنا، مسجد کو صاف کرنا، مسجد میں جھاڑو دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، ایک مرتبہ مسجد میں دیکھا قبلے کی دیوار پہ کوئی آدمی بلغم لگا دیا ہے۔ قبلے کی دیوار پہ کوئی آدمی ناک سے جو نکلتا ہے وہ بلغم وہاں تھوک دیا ہے۔ پیارے نبی کو دیکھے غصہ آیا، اللہ کے گھر میں یہ کام کون کیے؟ پیارے نبی چاہتے تو صحابہ کو آرڈر کرتے، اٹھو صفائی کرو، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے۔ دیکھیے مسجد کا کام کرنا کتنا اچھا کام ہے، خود اٹھے، چاہے کتنے بڑے انسان ہیں، پیارے نبی خود اٹھے، کھجور کی ایک چھڑی لیے، کھجور کی چھڑی لے کے اس گندگی کو صاف کیے اور ایک صحابی کو بھیج کے خوشبو منگائے، عبیر نامی خوشبو لا کر دیے اور اس لاٹھی کو لگائے اور اس جگہ پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار پہ خوشبو لگا دیے۔ معلوم یہ ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کو آرڈر دے کے مسجد کی صفائی کرا سکتے تھے، خود اللہ کے نبی اٹھ کے مسجد کی صفائی کر رہے ہیں، گندگی صاف کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے مسجد کی خدمت یہ صرف مؤذن کا کام نہیں، مسجد کی خدمت یہ مسجد کے ذمہ داروں کا بھی کام ہے، یہ مسجد کے متولی کا بھی کام ہے، یہ مسجد کے صدر کا بھی کام ہے۔ ہر آدمی مسجد کی خدمت کرتے ہوئے فخر محسوس کرنا چاہیے، کمی محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ میسیج دیا، مسجد کا متولی وہ ہے وقت آنے پر مسجد کے حمام بھی صاف کرے، مسجد کا ذمہ دار وہ ہے، وہ نہ صرف لوگوں کو ہمیشہ آرڈر دینا جانتا نہ ہو بلکہ خود اٹھ کے جھاڑو دیتا ہو، مسجد کی صفائی کرتا ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خدمت کو بہت اچھا کام اور بہترین پیشہ قرار دیا، اور مسجد میں خوشبو کا انتظام کرنا، اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا ہے۔ حضرات دیکھیے، مسجد کی جب تعمیر ہو رہی تھی مسجد نبوی کی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کے خاموش نہیں بیٹھ گئے، صحابہ کو حکم دے کے وہ بیٹھ نہیں گئے کہ تم مسجد کو بناؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھو رہے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر مسجد میں لے جا کے ڈال رہے تھے، اور تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، معمار بن کر، میستری بن کے کام کر رہے تھے، پیغمبر معمار اور میستری بن کے کام کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کے دے رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی دیواروں میں جوڑ رہے تھے۔ تو گویا معلوم یہ ہوا کہ مسجد کی خدمت کرنا اور اس کے کام میں ہاتھ بٹانا یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے اور پیغمبروں کا کام ہے۔ دیکھیے، مسجد کے ادب کا، مسجد کی عزت، مسجد کا احترام پورا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے جگہوں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں بے ادبی کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے زور سے باتیں کرنا، مسجد میں بیٹھ کے بیکار کی باتیں کرنا، مسجد کی بے ادبی کرنا، یہ بڑی اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مسجد میں تجارت کرنے کو منع فرمایا، بلکہ فرمایا اذا رأیتم رجلا، کسی انسان کو تم دیکھو کہ مسجد میں وہ کاروبار شروع کر رہا ہے تو پیارے نبی نے فرمایا بد دعا دو اس آدمی کو، لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تمہاری تجارت میں برکت نہ دے، فائدے سے دور کر دے اللہ تم کو۔
دیکھیے ہم بھی کبھی کبھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے موبائل فون میں پوری تجارت کر لیتے ہیں، ہاں اتنے میں لے لو، اتنے میں دے دو، یہ سب تجارت ہو رہی مسجد میں بیٹھ کے۔ چاہے آپ موبائل فون میں گفتگو کرو، چاہے کسی انسان کو ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھ کے ڈیل کرو۔ دیکھیے مسجد میں سودا نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد یا تو نماز پڑھیں گے، یا تو قرآن پڑھیں گے، یا تو نفل پڑھیں گے، یا تو دعا کریں گے، یا تو ذکر کریں گے، یا تو درود بھیجیں گے، یا تو توبہ استغفار کریں گے۔ اس طرح کے نیکی کے کام ہونا چاہیے۔ تجارت وغیرہ دنیاوی گفتگو موبائل فون پہ بیٹھ کے مسجد میں یہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور کہیں تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے مسجد میں کبھی مشورے ہوتے ہیں، کبھی میٹنگ ہوتی ہیں، تو ہم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو چلانے لگتے ہیں، مسجد میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مسجد میں آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، مسجد میں گالیاں لوگ شروع کر دیتے ہیں جب غصہ آتا ہے۔ تو یہ سب باتیں، ان تمام باتوں سے مسجدوں کو پاک کرنا چاہیے، مسجد کی تعظیم کرنا چاہیے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو مسجد اللہ کا شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے، اس کی جو تعظیم کرے گا، مسجد کی جو عزت کرے گا، آدمی کے دل کے تقوی کی وہ دلیل ہے۔ دیکھیے مسجد جو ہے اس کی بہت ساری اہمیت ہے، اس کا اونچا مقام ہے، اس کا بہت ہی درجہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے مساجد کو آباد کرے۔ مسجد کو ہم آباد کیسے کریں؟ نمازوں کے ذریعے سے آباد کریں، دعاؤں کے ذریعے سے آباد کریں، نفل نمازوں کے ذریعے سے آباد کرے، تہجد کے ذریعے سے آباد کرے، قرآن کی تلاوت سے آباد کرے، اذکار سے آباد کرے۔ مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، علامہ اقبال نے کہا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ سمجھ رہے کیا؟ آپ کے محلے میں کتنے سالوں سے مسجد ہے، کتنے برسوں سے مسجد ہے، آپ مسجد کے بازو میں رہتے ہیں، آپ مسجد کے پڑوسی ہیں، مسجد کو آتے نہیں، آپ مسجد میں بیٹھتے نہیں، آپ مسجد کی خدمت کرتے نہیں، آپ کیا آپ کبھی مسجد کو جھاڑو دیے ہیں؟ کیا آپ مسجد میں خدمت میں ہاتھ بٹائے ہیں؟ مسجد کو اپنا سمجھنا چاہیے، اپنائیت کے ساتھ اس کی خدمت کرنا چاہیے۔ حضرات، اسی اہمیت کے پیش نظر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ان لوگوں کو جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کے ذریعے سے بھی اور اپنا مال دے کر مسجد کو آباد کرتے ہیں، تعمیری کام میں مسجد میں ہاتھ بتاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بنا للہ مسجدہ، جو اللہ کے گھر مسجد کو بناتا ہے، ولو کمفحص قطات، ایسی بات نہیں کہ ہر آدمی پوری مسجد مکمل بنا دے۔ مکمل مسجد کوئی انسان بنا سکتا ہے، کوئی انسان بنا نہیں سکتا، اتنا پیسہ اتنا دولت اللہ تعالیٰ کی ہر ایک کو نہیں دیتا۔ تو پیارے نبی نے فرمایا وَلَوْ كَمِفْحَصِ قَطَاتٍ، پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اتنی چھوٹی مسجد بھی اگر آپ بنائیں، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ معلوم یہ ہوا مسجد کی تعمیر میں جو آدمی ہاتھ بڑھاتا ہے، اپنا دل کھولتا ہے، اپنا ہاتھ کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ تو مسجد کی خدمت میں پرندے کا گھونسلے کی مثال پیارے نبی نے دی۔ مطلب یہ ہے آپ بہت بڑا ماربل دے نہیں سکتے، ایک اینٹ مسجد کو دے دو، اتنی تو آپ کو طاقت ہے، ایک اینٹ اللہ کے گھر کو دے دو۔ آپ سے جو ہو سکتا ہے اللہ کے گھروں کو بنانے میں، مسجدوں کو آباد کرنے میں آپ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس میں فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کتنا دے سکتے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنانے کا وعدہ کرتا ہے۔ کتنا آسان ہے دیکھیے جنت میں گھر بنانا۔ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میرا جنت میں میرا مکان ہو، جنت میں میرا محل ہو۔ دنیا میں جتنے بھی گھر ہم بناتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی پلاٹ ہم خریدتے ہیں، دنیا میں جتنے بھی بنگلے ہم بناتے ہیں، یہ دنیا میں رہ جائیں گے، آخرت میں اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن دنیا میں اگر آپ مسجد بناتے ہیں، مسجد میں ایک اینٹ بھی لگاتے ہیں، مسجد میں تھوڑا بھی پیسہ لگاتے ہیں، یقین مانیے قیامت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آپ مر گئے، آپ کے نامہ اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا،
نیکیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، اب انتقال ہو گئے، لیکن چونکہ مسجد کو آپ مدد کر کے انتقال ہوئے ہیں، آپ کا پیسہ مسجد میں لگا ہے، چاہے وہ دیوار کی شکل میں، چاہے وہ دروازے کی شکل میں، چاہے وہ محراب کی شکل میں، چاہے وہ کوئی بھی کھڑکی کی شکل میں، جو بھی آپ مدد کر کے انتقال ہو گئے، آپ قبر میں آرام کر رہے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں روزانہ بڑھ رہے ہیں۔ جو فیان مسجد کو لگا کے آپ انتقال ہو گئے، جتنے لوگ ہوا لے رہے ہیں اس سے سب ثواب آپ کے قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا قیامت تک۔ آپ کا نامہ اعمال اگر کھلا آپ رکھنا چاہتے ہیں، نامہ اعمال میں روزانہ نیکیوں میں اضافہ آپ چاہتے ہیں، تو بہترین راستہ ہے مسجدوں کو تعمیر کرنے کا۔ لہذا مسجدوں کے مقام کو سمجھے، مسجد کی اہمیت کو سمجھے، اپنے زیادہ اوقات مسجدوں میں لگائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ آخری وقت میں مسجد میں آتے ہیں، امام صاحب سلام پھیرتے ہیں، مسجد سے فرار ہو جاتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں زیادہ اوقات لگائیے، یہاں رحمتیں ہیں۔ جب تک پیارے نبی نے فرمایا، ایک آدمی جماعت کے ساتھ سلام پھیرنے کے بعد جب تک اس جگہ میں بیٹھا رہتا ہے یا وضو کی حالت میں رہتا ہے، اس وقت تک اس آدمی کے لیے فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحم فرما۔ لہٰذا فرشتوں کی دعا ہمیں لینا چاہیے، فرشتوں کی دعاؤں سے زندگی آباد ہوتی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ کہنے والے اور آپ سننے والے سبھی حضرات کو مسجدوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مسجدوں کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنا، پنج جگانہ نماز مسجدوں میں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مجبور ہیں ان کی مدد فرما، جو بے سہارا ہیں ان کو سہارا نصیب فرما، جو بے آسرا ہیں ان کو آسرا نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ اے مالک الملک، اے سات آسمان والے، سات و زمین والے پروردگار، ہم سب کو دنیا کے اندر عزت کی زندگی عطا فرما، جب موت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم علیکم بر رؤوف رحیم رب العالمین۔